بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا پاک پروردگار کے لیے ہے جو نہایت رحم کرنے والا ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد پر۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے خصوصاً یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا۔ زندگی گزارتے گزارتے دنیا داری میں اتنے لوگ مگن ہو جاتے ہیں کہ ہر بڑی سے بڑی، ہر بری سے بری بات منہ سے نکالتے اور بری صحبت اختیار کرتے یا غلط راستے پر چلتے ہوئے لوگ ذرا بھی نہیں سوچتے کہ ہم اللہ پاک کے حکم کے خلاف جا رہے ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور سنت کے خلاف جا رہے ہیں۔ اللہ کے نزدیک سب سے برا شخص جو ہے اس کا تعارف آپ کو کرواؤں گا جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے۔ ایسے لوگوں کی پہچان کیا ہے اور ایسے لوگوں سے بچنے کا طریقہ کیا ہے، ان لوگوں سے کیسے بچا جائے، آپ کو اس ویڈیو میں بتاتا ہوں۔ اس ایک برائی سے خود کو محفوظ کر لیں تو آپ کی زندگی میں خوشحالی، عزت اور مرتبے اللہ پاک آپ کو دنیا میں ہی عطا کرے گا اور آخرت میں بھی اللہ پاک آپ کو عزت دے گا انشاءاللہ۔ تو اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں تاکہ آپ تک میری ویڈیوز بر وقت پہنچ سکے۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم قیامت کے دن ان لوگوں میں سے سب سے برا شخص اس کو پاؤ گے جس کے دو منہ ہوں گے، جو ایک منہ سے ان لوگوں کے پاس جاتا ہے اور دوسرے منہ سے ان لوگوں کی طرف۔ یقیناً ایسا کرنے والا شخص تو ایک ہی ہو سکتا ہے جس کو منافق کہا جاتا ہے۔ بیسیکلی منافق کے معنی ہے سرنگ لگانے والا، جیسے ایک جنگلی چوہا زمین میں سوراخ کرتا ہے تاکہ خطرے کے وقت اس میں چھپ سکے یا خفیہ راستے بناتے ہوئے وہاں سے نکل سکے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جو منافقین تھے وہ دوگلی پالیسی کھیلا کرتے تھے، اوپر سے اسلام قبول کرنے کا ناٹک بھی کرتے تھے لیکن اندر سے وہ اسلام کے دشمن تھے، اور وہ مسلمانوں کے ساتھ بھی اپنے تعلقات خوشگوار رکھنے کی کوشش کرتے تھے اور ہمیشہ اپنے مفاد پر نظر رکھتے تھے۔ اس مقصد کے پیش نظر مسلمانوں اور کافروں دونوں کو یقین دلاتے تھے کہ ہم آپ کے ساتھی ہیں، اور یہ وہ منافق ہیں جن کے دل میں ایمان نہیں ہوتا اور جو کچھ بھی وہ زبان سے کہتے ہیں وہ ان کے دل میں نہیں ہوتا، اور یہی لوگ ہیں جو اسلام کے بھی دشمن ہیں اور انسانیت کے بھی دشمن ہیں۔ منافق اور کافر میں بہت فرق ہوتا ہے۔ کافر تو سامنے سے وار کرتا ہے، سامنے سے دشمنی کرتا ہے، جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ منافق سے کافر بہتر ہے کیونکہ منافق چھپ کر وار کرتا ہے، اور الحمدللہ مسلمان ہر کافر کا مقابلہ کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہے اور جرت بھی رکھتا ہے، لیکن منافقین آستین کے سانپ کی طرح مسلمانوں میں شامل ہو کر مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈے کرتے ہیں۔ وہ مسلمانوں سے دوستی بھی کرتے ہیں، تعلقات بھی بناتے ہیں اور نقصان بھی پہنچاتے ہیں، لیکن ان کی پہچان کرنی بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح بعض آدمی سامنے تو بڑے گہرے تعلق کا اظہار کرتے ہیں لیکن جب کوئی چلا جاتا ہے تو اس کی بھرپور مذمت کرنے لگ جاتے ہیں۔ منافقین کی یہ سب سے بڑی نشانی ہے، جیسے سورہ نساء میں اللہ پاک نے فرمایا، سورہ نساء کی ایک آیت مبارکہ ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ یہ ان منافقین کے لیے اللہ پاک کا یہ پیغام ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام ہے کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جائیں گے، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دنیا میں منافقت کرتا ہے قیامت کے روز اس کے منہ سے آگ کی دو زبانیں ہوں گی۔ یہ آپ کو ساری وعید اور دلیل کے ساتھ یہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ایسے شخص سے کنارہ کر لیں اور ایسے شخص کو، منافق شخص کو صاف کہہ دیں
کہ مجھے میرے اللہ نے اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے اور ان کا حکم ہے کہ تم میرے پاس اور میرے ایمان کے دشمن ہو اور دفع ہو جاؤ یہاں سے، اور میرے ساتھ تعلق قائم کرنے کی کوشش مت کرو، خود بھی منافقت سے بچیں، اور اگر کبھی آپ نے یہ جرم کیا ہے تو فوراً اللہ سے توبہ کریں، اور کوئی آپ کے تعلق میں ایسا منافق شخص موجود ہے تو فوراً سے اسے ڈیلیٹ کریں، اس کو اپنی زندگی سے ڈیلیٹ کر دیں۔ چھوٹی چھوٹی غلطیوں اور کوتاہیوں کو تو اللہ پاک معاف فرما دیتا ہے، جب انسان بڑے گناہوں سے بچتا ہے تو اللہ پاک چھوٹے چھوٹے گناہوں کی معافی فرما دیتا ہے۔ اس برائی سے بچ جائیں تو یقین کریں آپ کی زندگی میں برکت بھی ہوگی، رزق میں بھی برکت ہوگی، اور اللہ پاک آخرت میں بھی اس کا انعام دے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں منافق کے شر سے محفوظ رکھے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و سنت پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو برائے مہربانی لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔